کہ دوستو امید کرتے ہیں آگے تو ہم نے یہ پرچہ دینیات کا سبق چل رہا ہے. اس میں ہم یہاں تک پڑھے تھے، مذکور ہے یہاں تک. تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پرچہ دینیات کا ہے. اس میں یہ پڑھائی چل رہی ہے سیکنڈری منشی مولوی کی، اتر پردیش مدرسہ بورڈ. ٹھیک ہے نا دوستو، جو 2023 میں اب میں پیپر ہوں گے یو پی مدرسہ بورڈ کے، تو اس کی تیاری چل رہی ہے. جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے نا تو وہ پچھلی ویڈیو جا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز رؤیا صالح یعنی سچے خواب سے ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے، وہ صبح کی تڑکی کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ تھوڑا سا انڈر لائن آؤٹ کریں گے. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اچھا ایک منٹ، تھوڑا سا جو ہے اس کو سیٹ کر لیں گے، پھر دقت نہیں آئے گی. عبادت کرتے مسلسل کئی راتوں تک وہاں رہتے اور اپنا کھانا ساتھ لے جاتے. پھر آپ اپنے گھر آتے اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانا لے واپس غار حرا چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا. اس وقت آپ غار حرا میں تھے. آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیں، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نے، ایک بار انڈر لائن آؤٹ کریں گے، جب فرشتے نے مجھے زور سے پکڑ کر دبوچا، تو انڈر لائن کریں گے، پکڑ کر دبوچا جسے میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں. میں نے یہ پھر آئے گا، اس میں بھی لکھا ہوا یہ پھر، ٹھیک ہے نا. میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تب فرشتے نے دوسری مرتبہ دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں. میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے مجھے دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور یہ یہاں تک پوری ہوگی نا تو ہم یہاں سے انڈر لائن لے لیں تھوڑی سی، جبھی سمجھ میں آئے گا. یہ یہاں تک پوری ہوگی نا، پیدا کیا،
ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے، پیدا کیا انسان کو، تھوڑا سا اوپر لیں گے، لائن میں یہی دقت ہے دوستو. پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، پڑھے آپ کا رب بڑا کریم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب حدیث پڑھیں گے. اس حدیث میں یہ مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث چل رہی ہے دوستو. جنہوں نے جو ہے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے نا، وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لے جا کے، انہیں سب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث چل رہی تھی تو انڈر لائن لیں گے تھوڑی سی. ہاں جی. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے. یہ گویا وحی آنے کے تمہید تھی. دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی. یہ سورت قرآن کے 30ویں پارے میں ہے. تو اس کا عربی ترجمہ کریں گے تھوڑا سا. یہ جو سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو اس کا تھوڑا سا جو ہے ہم اردو ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. سب کو پتہ ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، مطلب اردو کے بچے ہیں، اسمارٹ ہے، پر پھر بھی دھیان کو کر لیتے ہیں ہم. تو اس میں لیں گے، اردو ترجمہ کریں گے ہم اس کا. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھا ہوا او تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو، وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. بالکل صحیح بات، کوئی نہیں جانتا تھا. تو اب ہمیں جو ہے تھوڑا سا ہٹائیں گے اس کو، بریکٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے. سیٹ کریں گے تھوڑا سا، بس لائن میں یہی دقت ہے دوستو. ہاں جی. اب انڈر لائن لیں گے، تھوڑی سی انڈر لائن آ چکی ہے. تیسری یہ کہ اس پہلی وحی میں سب سے زیادہ ہاں یہاں رہتا ہوں، ذرا انڈر لائن میں بھول جاتا ہوں نا دوستو. سب سے زیادہ زور پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے پر دیا گیا. چوتھی یہ کہ فرشتے قرآن کے جو آیات لے کر آیا ہے، تو آئے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، آیا وہ لکھی ہوئی شکل میں تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تب جبرائیل نے پڑھ کر آپ کو سنایا. ٹھیک ہے نا دوستو. اب تھوڑی سی اوپر لیں گے اور بھی پڑھیں گے آگے تک. انڈر لائن آؤٹ کرتا ہے اس کی. ہاں جی.
اب تھوڑا سا جلدی پڑھیں گے ہم دوستوں، ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ اس حدیث میں یہ بھی بیان، حضرت عائشہ کی یہ مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ اس واقعے کے بعد آپ گھر آئے اور اپنی زوجہ مکرمہ، اس میں غلطی لکھا ہوا ہے دوستو، حضرت مکرمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو. آپ کو چادر اڑا دی گئی، یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ دور ہو گئی. پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا، ٹھیک ہے نا، اور کہا کہ میں ڈرا کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے. تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آپ کو کبھی مطلب یہاں سے پڑھیں گے، اللہ کی قسم یہاں تک ہو گیا تھا نا، پھر اس کے بعد ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. اس طرح نزول قرآن کا آغاز ہوا، مگر پھر وحی کا تھوڑی انڈر لائن آؤٹ کریں گے اب دوستو، یہاں رہتے ہیں. پھر وحی کا یہ مبارک سلسلہ ایک عرصے کے لیے رک گیا. اس کو فطرت الوحی کہا جاتا ہے. یہ مطلب تھوڑی سی عربی ہے، اس میں فطرت الوحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو. اس عرصہ میں آپ تھوڑی سی اوپر لیں گے، اس عرصہ میں آپ بہت بے چین رہا کرتے تھے اور وحی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. چنانچہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس مرتبہ سورۃ المدثر نازل ہوئی اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ وہ سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا دوستو. یہاں تک ہو گیا. اب تھوڑا سا نیچے لیں گے. اس کے بعد قرآن پاک حسب ضرورت موقع بموقع نازل ہوتا رہا، پر قرآن ایک مرتبہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑی آیتوں اور سورتوں کے مقدس. چلو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کو زیادہ بڑی ہو جائے گی پھر.